والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دراصل ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ جب ایمان والوں کے درمیان کے اندر جھگڑا ہو جائے تو آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے متعلق 2 مجلس اس سے پہلے ہو چکی ہے. آج کی یہ مجلس یہ تیسری مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہے اور نفس ہے، اسی لیے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کے اندر کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من ترک الکذب، کہ جس نے جھوٹ کو چھوڑا، وہ باطل، درحال یہ کہ وہ باطل پر تھا، یعنی اس کا موقف صحیح نہیں تھا. میرے آقا فرماتے ہیں بنی لہو فی روض الجنہ، جنت کے سرحد پر اس کو مقام دیا جائے گا. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ جھگڑے سے کتنی نفرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خود باطل پر، حق پر نہیں، اس کا موقف صحیح نہیں، لیکن اگر وہ جھوٹ بول بول کر اس جھگڑے کو لمبا سکتا ہے، سمجھ میں آیا، جھگڑا بڑھ سکتا ہے. وہ جھوٹ کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ کہاں جھگڑے کو لمبا کرنا، سمجھ میں آیا، اس لیے جھوٹ بولتا نہیں، جھوٹ کو چھوڑ رہا ہے، حق پر نہیں، باطل پر، لیکن جھوٹ کو چھوڑ رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو بھی جنت کی سرحد پر مقام دیا جائے. اندازہ کرو. اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ومن ترک المراء، کہ جس نے اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑا، سمجھ گئے، وہ محق، بات یہ ہے کہ وہ حق پر تھا. کس پر تھا؟ حق پر تھا. بنی لہو فی وسطہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیں گے بھائی، اس کے لیے مقام بنائے. اندازہ کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے اور وہ چاہے تو مقدمہ کر کے اپنا حق لے سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو بیچ میں رکھ کر اپنا حق لے سکتا ہے، وہ چاہے تو لڑ جھگڑ کر اپنا حق لے سکتا ہے، لیکن لڑنا جھگڑنے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے حق کو لیٹ ہو کر دیا. کیا کر دیا؟ آج یہی ہے پوری دنیا کے اندر. دیکھو بھائی بھائی کے جھگڑے تو ملکت کے بارے، کوئی بھائی کم تولنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بہن کے جھگڑے یہی ملکت کے بارے، نہ بہن چھوڑنے کے لیے تیار نہ بھائی چھوڑنے کے لیے تیار. اگر اس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حق پر ہے لیکن جھگڑا کہاں کر رہا ہے، اسی لیے اگر چھوڑ دے تو اللہ اس کو کہاں مہل دیں گے بھائی. اور ایک روایت میں انا زعیم،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضامین کہ جنت کے بیچ میں اس کو مقام ہے، جنت کی بہترین جگہ میں مقام ملے گا۔ تو اگر یہ دنیا کی زندگی یہ آخری زندگی ہے، اگر یہاں کچھ دنیا کی قربانی دے دی تو انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، غریب ملک کے بڑے مفتی گزرے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مدرسہ چل رہا تھا ایک چھوٹی سی جگہ پر، جگہ کم تھی۔ وقت کی حکومت نے ان کو شہر کے بیچ کے اندر ایک بہت بڑی جگہ دی مدرسے کے لیے، اور یہاں تک کہ دستاویز بھی ہو گئے، کاغذات بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، ان کے نام ہو گئے۔ مدرسے کی جب افتتاح ہو رہی تھی تو قریب ملک کے بڑے بڑے علماء اس کے اندر تشریف لائے۔ کسی علماء میں سے ہی کسی نے، کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ زمین اس مدرسے کو نہیں ملنی چاہیے، سمجھ گئے، رکاوٹ بنے۔ اور ان کہنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا احترام حضرت مفتی صاحب کرتے تھے۔ اب مفتی صاحب نے سوچا کہ جس مدرسے کی بنیاد اختلاف پر ہو اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی، لہذا آپ نے یہ اعلان کیا کہ بھئی میں اس جگہ سے ہٹ جا رہا ہوں، مجھے اس جگہ نہیں چاہیے۔ تو جو مدرسے کا انتظام کرنے والے لوگ تھے تو ان لوگوں نے کہا حضرت شہر کے بیچ میں اتنی بڑی جگہ اور حق ہمارا ہے، حکومت نے ہمیں دی ہے، دستاویز ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکے ہیں، اور آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا بات صحیح ہے، آپ انتظامیہ ہے، یعنی آپ ٹرسٹی لوگ ہیں، تو آپ کا حق ہے، آپ اس جگہ کو رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس کے اندر کچھ حصہ لینا نہیں چاہتا۔ اور حضرت وہاں سے کیا گئے، بھائی ہٹ گئے۔ اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ شہر کے بیچ میں جگہ ہے، تو اس وقت حضرت مفتی صاحب نے کلمہ کہا کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے ذہن میں ہے، میرے سامنے ہے، کہ میرے محبوب نے فرمایا من ترک المرا، کہ جس نے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا، وہ محق، حال یہ کہ وہ حق پر ہے، تو بنی لہ فی وسطھا، جنت کے درمیان میں اللہ اس کو کیا دے گا۔ تو یہ تو شہر کے بیچ میں جگہ ہے، مجھے تو جنت کے بیچ میں جگہ ہے، کہاں ملے گی؟ جنت کے بیچ میں جگہ ملے گی۔ حضرت نے جگہ چھوڑ دی کہ جس کی ابتدا میں اختلاف ہو اس میں کبھی برکت ہو سکتی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جس بھائی نے زیادہ حق ظلم لے لیا ہے اس کی کبھی ترقی نہیں، اور جس بھائی نے اس لیے اپنے حق کو لے گو کیا ہے یا کم لیا ہے فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے، اس کو جو کچھ ملا اس کو لے کر وہ خوش ہو گیا، اللہ نے اس کو بہت برکت دی، بہت برکت دی، کیونکہ اس کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ تو ہوا ایسا یہاں بھی کہ مفتی صاحب نے جگہ چھوڑ دی، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حکومت نے اس سے بڑی جگہ انہیں عطا فرمائی، اس سے بھی بڑی جگہ انہیں مدرسے کے لیے عطا فرمائی۔ تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اسے دنیا میں محروم کرتے ہیں نہ اسے آخرت میں محروم کر نہیں پائے۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے کتنی نفرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اس قدر فضیلتیں بھی سنائی تاکہ انسان لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، سمجھ آئے؟ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ میرا کہنا آسان ہے، آپ لوگوں کا سننا آسان ہے، جب وقت پر گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے، سمجھ آئے گا۔ لیکن اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف ایک سخت روایت کا مطلب یہ ہے کہ سخت وعید ہے لڑائی جھگڑے کے بارے میں۔ فرمایا کہ جس آدمی نے، آپ لوگوں نے روایت سنی ہے کئی مرتبہ، آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قطع تعلق 3 دن تک اجازت ہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک آپ کسی سے بول نہیں سکتے۔ اور سوال یہ ہے
کہ 3 دن کی قید کیوں لگائے، کہ 3 دن تک اجازت کیوں دی؟ تو علماء نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کا خیال رکھا ہے۔ اس کا خیال رکھا، اس کے غصے کا، اس کے غضب کا۔ اللہ یہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین فطرت ہے کہ اس کے اندر انسان کے جذبات کا، انسان کے احساسات کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، اور انسان بے صبری کا مادہ اور بے صبری کا جوش جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ 3 دن تک رہتا ہے۔ کتنے دن تک رہتا ہے؟ 3 دن۔ 3 دن تک آپ نے کسی کو گالی بول دی، کسی کو کچھ کہا، اور اس کو جو آپ پر غصہ ہے، یہ غضب کا ماحول اس کے بدن کے اندر 3 دن رہتا ہے۔ کتنے دن رہتا ہے بھائی؟ 3 دن۔ تو اس 3 دن رہنے کی وجہ سے 3 دن تک معذور قرار دے کہ بھائی 3 دن تک نہ بولے تو چلے، لیکن 3 دن کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اب بھی نہیں بول رہا ہے اور قطع تعلق رکھ رہا ہے تو سمجھ میں آئی بات کہ اب یہ اس کی طبیعت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شرارت کی وجہ سے نہیں بول رہا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو 3 دن تک تو کیا کی بھائی؟ اجازت دے دی کہ 3 دن تک قطع تعلق رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کیونکہ کوئی نہیں، اجازت کا مطلب یہ کہ اگر کوئی نہیں بول رہا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی 3 دن کے بعد بھی نہ بولے، قطع تعلق رکھتا ہے اس سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آدمی جہنم میں داخل، اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اور کسی سے اس کا قطع تعلق ہے، بول نہیں رہا ہے، تو کہاں داخل ہوگا بھائی؟ اب اس حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی تشریح سن لیجیے۔ اس کی تشریح کے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا یہ کام ایسا ہے قطع تعلق کا، نہ بولنے کا، وہ اس کو جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سے نہیں بول رہا ہے اور اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں ہی گیا، ایسا نہیں۔ اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کام کی وجہ سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے محفوظ بھی کر لے، اس کو بچا بھی دے اور اس کو جہنم میں داخل بھی کرے۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے کیا کر دے بھائی؟ تو دیکھیے اب کتنے دن؟ 3 دن سے۔ تو اگر ہمارے کسی سے بولے، ہماری زبان میں بولے کہتے ہیں، اور بولے تو بولے کر لیں گے، کیا کریں گے؟ سمجھ آئی بات؟ ہاں۔ اب دیکھیں، خاص حالات کے اندر اجازت ہے کہ آدمی 3 دن سے زیادہ بھی کسی سے قطع تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن یہ خاص حالات کون سی؟ ہم جسے مانے وہ خاص حالت نہیں، وقت کے مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی کیا شریعت اجازت دے رہی ہے کہ میں اس آدمی سے، میرا اس بارے میں جھگڑا ہوا ہے تو کیا میں 3 دن سے زیادہ نہ بولوں تو میری کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی نا؟ سمجھ میں آئے گا؟ پوچھنا پڑے گا۔ اب خاص حالات میں کون سے؟ ایک میاں بیوی کا جھگڑا، شوہر اور بیوی کے درمیان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اب یہ جھگڑے دونوں آپس میں نہیں بول رہے ہیں اور 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو اجازت ہے، اجازت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک نہیں بولے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ یہ واقعہ سورہ احزاب کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ سمجھ میں؟ 1 مہینے تک آپ نے قطع تعلق رکھا، یعنی اپنی بیویوں سے الا کیا اور آپ نے بات چیت کی۔ سمجھ میں؟ خود آپ کی ایک بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3.25 مہینے تک نہیں بولے۔ کتنے مہینے تک؟ 3.25 مہینے تک نہیں بولے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان کوئی رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ کی اجازت ہے خاص حالت میں، جس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت بلال سے زندگی بھر نہیں بولے، زندگی بھر نہیں بولے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ایسے تعلق ہے ماں باپ اور اولاد کے جو ٹوٹنے والے نہیں ہیں، شوہر اور بیوی کے جو ٹوٹنے والے نہیں ہیں،
لیکن بھائی بہن میں رنجش ہو جائے تو اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ 3 دن سے زیادہ بھائی اپنی بہن سے نہ بولے یا بہن اپنے بھائی سے نہ بولے، شریعت بالکل اجازت نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ یہ ٹوٹنے والا تعلق۔ یہ جو واقعات سنائے ہیں یہ دراصل کسی کی اصلاح مقصود ہو۔ کیا مقصود ہو؟ اس کو ادب سکھلانا مقصود ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کی اصلاح مقصود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات سے جو 1 مہینے تک آپ نے نہیں گفتگو کوئی وجہ تھی، اس وجہ سے آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کو نہیں بلایا۔ اور خود آئیے میں واقعہ سناتا ہوں جو بخاری شریف میں جس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور بن طفیل فرماتے ہیں، پہلے سن لیجیے حضرت طفیل کون ہے۔ حضرت طفیل جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی یعنی سمجھتے ہو کہ ماں ایک ہو باپ الگ، کیونکہ آپ کی والدہ ہے حضرت عائشہ کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے ام رومان۔ ام رومان پہلے کسی اور کے نکاح میں اس سے حضرت طفیل پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ام رومان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئی، تو اس سے حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ تو حضرت طفیل اور حضرت عائشہ دونوں اخیافی بھائی بہن، ان کے لڑکے ہیں اوف۔ وہ اوف فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کون ہے پہچان؟ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت عائشہ ان کی حقیقی خالہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ خالہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہ واقعہ سنو۔ ہوا ایسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہدیہ بھیجا کرتے، خالہ کی، خالہ کا خیال رکھتے تھے، ہدیے بھیجتے تھے۔ اور یہاں حضرت عائشہ کا حال یہ تھا جو بھی آیا خیرات کر کیا کر دیا؟ ہماری طرح جوانی کرتے تھے، وہ اللہ کے راستے کے اندر کیا کر دیتے تھے؟ ضرورت مند آیا دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ جو کچھ بھی آتا ہے کیا کر دیتی ہے؟ سخاوت کر دیتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کلمہ کہا، یہ کلمہ کہا کہ اب میں حضرت عائشہ کو ہدایہ نہیں بھیجوں گا، یا تو وہ اپنی خیرات پر بین لگائے۔ سمجھ آئے گا؟ یہ کلمہ حضرت عائشہ تک پہنچ گیا۔ جب حضرت عائشہ تک یہ کلمہ پہنچا تو حضرت عائشہ نے پہلے تحقیق کروائی کہ کیا حقیقت کے اندر عبداللہ بن زبیر نے کلمہ کہا ہے۔ تو پتا چلا کہ جی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کلمہ کہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ نے قسم کھائی، میں قسم کھاتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کہنے لگے حضرت عائشہ کہ میں اللہ کے لیے منت مانتی ہوں کہ میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بھی نہیں بولوں گی۔ دیکھو اب حضرت عائشہ نے عبداللہ بن زبیر سے تعلق کیا کر دیا؟ یہ ادب سکھلانے کے کیا تھا؟ بھانجے کو ادب سکھلانے کے لیے تھا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، 3 دن گزر گئے تو ان کے سامنے تو روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 3 دن سے زیادہ گزرے اور اسے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ عرصہ گزر گیا لیکن حضرت عائشہ بولنے کے لیے تیار نہیں، بڑی کوششیں کی، لیکن آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت مسور سے اور حضرت عبد الرحمن ان کے بھائی نہیں، حضرت عائشہ کے بھائی نہیں، دوسرے جو زہرا خاندان سے، ان دونوں کو کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دونوں مجھے حضرت عائشہ کے پاس لے جائیے اور ہماری صلح کروا دیجیے، ہماری صلح کروا دیجیے۔ اب یہ دونوں زہرا خاندان سے تھے اور زہرا خاندان کی رعایت حضرت عائشہ کرتی تھی۔ سمجھ آئے گا؟ وجہ کیا تھی رعایت؟ وجہ یہ تھی کہ زہرا جو خاندان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیا حصہ ہے۔ کس سے؟ صحابہ کسی سے محبت بھی رکھتے تھے اور کسی کی رعایت بھی کرتے تھے، تو نسبت محمد رسول اللہ، نسبت کون سی تھی؟
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسی نسبت سے وہ رعایت کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں مولوی صاحب کی چلے گی، مولوی صاحب کو لے جاؤ کام آسان ہو گیا، امام صاحب کی چلے گی، امام صاحب کو لے جاؤ تو کام کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ زہری کی رعایت کرتی ہے زہرا خاندان والوں کی، تو حضرت عائشہ کے پاس درخواست کے لیے انہیں دونوں کو پسند کیا۔ اب ان دونوں نے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر جانے سے پہلے چادریں اوڑھ اور چادر اوڑھ کر حجرے کے قریب پہنچ کر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا۔ حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیا، تو مسور یا عبد الرحمن دونوں میں سے کسی ایک نے کہا ہم کو اجازت ہے کہ ہم گھر میں آ جائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اجازت ہے، آپ آ سکتے ہیں اندر، کیونکہ گھر میں آنے کا مقصد ہے کہ پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے بیٹھنا ہوتا تھا۔ اب اس وقت ان لوگوں نے بڑی حکمت سے کام لیا اور کام یہ دیا کہ ہم سب آ جائیں۔ کیا کہا؟ کیونکہ ساتھ میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اس نے کہا ہم سب آ جائیں۔ پہلے سے بتا دیتے کہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کا جواب کچھ اور ہوتا، سمجھ آئی بات؟ تو کہا ہم سب آ جائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا سب آ جائیں، سب اندر گھس گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اندر گھس گئے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر اندر گھسے، پردہ ہٹا کر وہ اپنی خالہ سے چمٹ گئے، کیونکہ ان کی خالہ تھی، پردہ تھا نہیں ان سے، ان دونوں سے پردہ تھا، ان سے تو پردہ تھا، تو چمٹ گئے اور رونے لگے اور رو کر معافی مانگنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے۔ لیکن حضرت عائشہ بولنے کے لیے تیار نہیں، بہت ضد کی، نہیں مانے۔ ان دونوں نے بھی پیچھے، حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن نے بھی پردے سے پیچھے سے ضد کی، لیکن نہیں مانی حضرت عائشہ۔ بہت دیر کے بعد حضرت عائشہ تیار ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا، سمجھ آئے، اور کہا کہ میں نے تو منت مانی ہے، اب میں کیسے اس کو توڑ سکتی ہوں؟ پھر منت کو توڑا اور منت کے توڑنے میں 40 غلام آزاد کیے۔ کتنے غلام؟ 40 غلام حضرت عائشہ نے آزاد کیے۔ پھر جب یہ بات یاد آتی منت کے توڑنے کی، حضرت عائشہ اس قدر روتی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا۔ تو خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ادب سکھلانے کے لیے حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے سے لمبے عرصے تک نہ بولی۔ اس طریقے سے دین کی وجہ سے کسی کوئی آدمی کسی سے نہ ہوئے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ نماز میں بھی ہے، ہم ابھی عشاء کی نماز پڑھی، وتر پڑھی ہے نا آپ نے، وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھی، اس کے اندر ہم نے کلمہ کے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ کہتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو تیرے فرمان، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑتا۔ نماز میں کہتے ہیں، نماز میں کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں، پھر باہر نکل کر اور مدد شروع، سمجھ آئے گا۔ اس طریقے سے یہاں پہ ہم دعا قنوت میں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم چھوڑ دیں اللہ ان لوگوں کو جو تیرے نافرمان ہے، لیکن کوئی چھوڑتا بولتا، یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ خیر تو قرآن میں کیا ہے، اس نماز کے دعائے قنوت میں بھی ہے، تو پتہ چلا کہ دین کی وجہ سے کوئی آدمی بدعت کر رہا ہے اور اس بدعت کی وجہ سے آدمی سے جب تک بدعت نہیں چھوڑے گا میں تجھ سے بولوں گا، دین کی وجہ سے۔ جس طریقے سے وہ دن صحابی رسول جو غزوہ تبوک کے موقع پر شریک نہ ہو سکے، حضرت کعب بن مالک مرارہ اور حضرت ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی یہ شریک نہ ہو سکے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ ان سے 50 دن تک نہ بولے۔ کتنے دن تک؟ 50 دن کے بعد بڑھتی آئی، جیسا کہ سورۃ توبہ کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یعنی صحابہ نے ان سے بات شروع کی۔ تو اب پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام ساری روایتوں کا یہ تھا کہ دیکھو بھائی، کسی کی اصلاح مقصود ہو، کسی کو ادب سکھلانا مقصود ہو، دین کے اندر کینہ نہ ہو، دین کے اندر بغض نہ ہو، دین کے اندر عداوت نہ ہو، اور دین کی وجہ سے کسی سے 3 دن سے زیادہ بھی بولا، لیکن دنیا کے واسطے
آج ہمارے جھگڑے سارے کس کے لیے ہے بھائی؟ نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہمارے جھگڑے سارے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، اور دین میں بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم کسی سے 3 دن سے زیادہ نہ بولیں تو اس پر ہماری محبت ہوگی۔ اس میں تو کوئی اجازت ہے، سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے، جہاں یہ روایت امام بخاری کا ہے وہاں اور الفاظ کیا ہے، اس کا خلاصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مثلا میرا اور خان صاحب تو ہم نہیں بول رہے، سمجھ میں آئے گا، راستے میں اتفاقاً ملاقات ہو گئی، خان صاحب نے مجھے کہا کہ السلام علیکم، لیکن میں میرے اڑ میں تھا، میں نے جواب دیا نہیں، خان صاحب کے سلام کا جواب میں نے نہیں۔ خان صاحب اب بری ہو گئے، ان سے یہ قطع تعلق کا گناہ کیا ہو گیا؟ اڑ گیا، لیکن یہ قطع تعلق کا گناہ میرے دل میں باقی ہے، کیونکہ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر مجھے بھی دل میں احساس ہوا کہ یار وہ سامنے سے سلام کیا تھا، مجھے بھی اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں دیا۔ اب کچھ دن کے بعد میں نکلا، خان صاحب سامنے سے آ رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، خان صاحب بھی اڑ میں آ گئے۔ خان صاحب نے کہا پہلی مرتبہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں کیوں جواب دوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب خان صاحب نے جواب نہیں دیا تو اب میں بری ہو گیا، اب خان صاحب کو اوپر آ گیا، کس کے اوپر آ گیا؟ اب خان صاحب کو اوپر آیا۔ کاش کہ دونوں ایک دوسرے کے سلام کا جواب صرف دے دیتے تو قطع تعلق کا گناہ کیا ہو جاتا، لیکن یہ عام حالات ہے۔ خاص تعلق کسی سے گہری دوستی اور گہرے تعلق ہونے کے بعد اگر کسی سے نا اتفاقی ہو جائے اور دونوں کا بول کر چھٹ جائے تو صرف سلام کلام سے کام نہیں چلے گا، صرف سلام کلام سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دین کے اندر سے بغض کو کیا کرنا پڑے گا بھائی، تب یہ گناہ سے دونوں کیا ہوں گے۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، پھر بات کو ختم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً یہ روایت تو ترمذی میں ہے لیکن محدثین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیا ہے؟ احبب حبیبک ہونما، کیا کہا؟ احبب حبیبک ہونما، کہ کسی سے دوستی کرو تو اولے کرو۔ اولے سمجھتے ہو؟ ہلکی دوستی کسی کے ساتھ کرو، سمجھ آئے؟ بہت گہرے دوست مت بن جاؤ، پکے دوست من بن جاؤ۔ عسى ان يكون بغيضك يوما، ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ تیرا دشمن بھی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کبھی یہ تیرا دشمن۔ تب معاملہ کیا؟ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہی ہوتا ہے کہ جب دوستی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی پکی تو ایک دوسرے اپنے راز بھی کہنے لگتے ہیں، سارے راز کہہ دیتے ہیں، یہ ہوا۔ اب جب وہی دوستی کی جب دشمنی ہوتی ہے تو دشمن بنتے ہی سارے راز ظاہر، تو اس کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے، کاش کہ میں نے راز ظاہر نہ کیے ہوتے میرے دوست کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا ہلکی پھلکی دوستی سب سے رکھو، بہت گہری دوستی۔ اسی طریقے سے آگے کیا فرق؟ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، کسی سے دشمنی بھی کرو نا تو ہلکی دشمنی رکھو، یعنی کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن دشمنی ہو جائے تو کیوں؟ آگے فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ دشمنی دوستی سے تبدیل ہو جائے۔ آدمی جب کسی سے دشمنی کر لیتا ہے نا تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک سب لے لیتا ہے، اس کے خاندان کو بھی لے لیتا ہے، سب کو لے لیتا ہے۔ پھر وہی دشمن سے جب دوستی ہو جاتی ہے تو پچھتاتا ہے کہ بہت غلط کر جاتا ہے، اس کے سارے سمجھ میں آئے گا۔ تو آقا مکی و مدنی اور صحابہ کے اقوال ذرا آپ دیکھیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ دوستی بھی کسی سے ہو تو کیسی ہو گئی، میانہ رہے گا، اور دشمنی بھی کسی سے ہو تو بڑی سخت دشمنی نہ رکھو بلکہ کیسی رکھو۔ ایک واقعہ سنا تو کوئی اجازت ہو تو پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔
بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی کے غالب استاد تھے، اور امام طحاوی جو مدرسوں کے اندر آخری سال میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ان میں سے کتاب طحاوی شریف ان کے مصنف ہے، ان کے استاد حضرت بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کا دل ان پر آ گیا، اللہ والوں پر دل آ ہی جاتا ہے، اور اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جاتے ہیں بھائی، متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دل آ گیا اس اللہ والے پر، اسی اللہ والے کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے ان کو وقت کا قاضی بنا دیا۔ آپ عالم بھی تھے، قاضی بھی تھے، آپ فیصلہ بھی کرتے تھے، اور وقت پر بادشاہ کو مشورے بھی دیتے تھے۔ اب بادشاہ کے ہدایے بھی آتے تھے، تحفے آتے تھے حضرت کے پاس، حضرت تحفے حضرت بادشاہ کے لیے تعلق اچھا ہو گیا تھا۔ اب ہوا کیا، ایک مرتبہ کوئی مسئلہ آیا تو حضرت بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ بادشاہ کے خلاف دے دیا۔ کس کے خلاف دے دیا بھائی؟ بادشاہ کے۔ یہ تو کیسے برداشت ہو؟ اس لیے دنیا پرست بادشاہ ہوتا ہے، جب اس کے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں، لیکن دیندار بادشاہ ہوتا ہے جس کے دل میں حقیقت میں علماء کی قدر ہوتی ہے، وہ علماء کی جانب سے کچھ بھی آ جائے تو وہ کبھی اس پر ایکشن لیتے نہیں ہے۔ اب حضرت کا یہ فتویٰ اور وقت کے بادشاہ کے خلاف، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب ہم بکار کو ان کے عہدے سے معزول کرتے ہیں، اور کہا کہ اب آپ قاضی نہیں، عہدے میں سے اتار دیں۔ یہ تو بادشاہ اتار دیا، حضرت ہٹ گئے۔ پھر کچھ وقت ہوا تو کہا ان کے گھر پر جاؤ اور کہو کہ آج تک بادشاہ نے جتنے ہدیے دیے وہ سارے ہدیے واپس کرو۔ سارے ہدیے کیا کروائے؟ واپس کروائے۔ ہم بھی ایسا ہوتا ہے جب کسی سے اڑ جاتی ہے تو پھر احسان جتلاتے ہیں، کیا جتلاتے ہیں؟ یہ احسان کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ تو یہ بادشاہ نے کہا سارے ہدیے میں واپس دے دو۔ جیسا قاصد پہنچا ہے تو حضرت بکار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ میرے الماری کھولیے، اور اس الماری میں جتنے ہدیے بادشاہ نے دے سب ایسے ہی پڑے دے جائیں، سارے ہدیے واپس لے جائیے۔ اسے مجھے پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، اس لیے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، احبب حبیبک ہونما عسا یکون بغیضک یوم، کہ دوستی ہلکی پھلکی رکھو، وہ گہری۔ اسی لیے کسی سے دوستی رکھو تو اتنی پکی بھی نہ رکھو، اور کسی سے دشمنی رکھو تو اتنی سخت بھی نہ رکھو۔ ہاں اگر کسی سے دوستی ہو جائے اور تعلقات بڑھ جائے تو پھر اللہ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ اللہ یہ میری دوستی اور محبت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کو فتنے کا سبب نہ بنا، اس کا سبب نہ بنانا، فتنے کا سبب نہ بنا۔ اس لیے کبھی انسان محبت میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ جو فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا کہ دوستی میں جب گہری دوستی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ کام ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو دوست کو خوش رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں خوش نہیں رکھوں گا تو دوست کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ تو جب بھی گہری دوستی کسی سے ہو جائے تو اس کو دعا کر لے، اے اللہ فتنے سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی فتنے سے بچائے، ہم تمام کو فتنے سے بچائے۔ تو دراصل تو ان آیت کریمہ میں صلح کی فضیلت ہے، لیکن صلح ہوگی کب؟ جب جھگڑے ہو۔ جھگڑا نہیں تو صلح نہیں، سمجھ میں آئے گا؟ تو اب کام یہ کریں کہ جھگڑے ہی کیسے ختم ہو، جھگڑے ہی کیسے ختم ہو، کہ جھگڑا ہی نہ ہو کہ صلح کی نوبت آئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ باتیں عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے، جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ جھگڑے پیدا ہو گئے نہیں، نہ ایمان والوں میں آپس میں ہوں گے، نہ دیرانی جیٹھانی میں ہوں گے، نہ ساس بہو میں ہوں گے، نہ شوہر بیوی میں ہوں گے، نہ ماں باپ اور اولاد میں ہوں گے، اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين۔